نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، جو سلسلہ سیرت کا ہم نے شروع کیا تھا یہ اس کی پہلی باب کا پس منظر ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئی، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بیٹھ گئی۔ ان کی اولاد سے قصوہ نے اقتدار حاصل کیا۔ قصوہ کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناب بھی تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئی۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی عبد المطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ میں یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، ذرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانہ میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کی نگران بھی تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی تھی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا اور وہ ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تو قوم کو اس حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلوار و زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کی کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو حضا نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو حضا اور کسری کے سردار کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند پڑا رہا، یہاں تک کہ قصے کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کی کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، اور وہ کچھ بتائے بغیر چلی گئی۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مجنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، اور وہ شخص پھر بغیر بتائے چلے گئے۔ اس سے اگلی رات
میں پھر اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اسے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس بار اس شخص نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس کے بعد عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا یہ کنواں کس جگہ ہے، اور اس نے بتایا کہ جس جگہ گندگی اور خون پڑا ہے اور کنواں ٹونگے مار رہا ہے یہ وہی جگہ ہے۔ دوسرے دن عبدالمطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے، کیونکہ حارث اس وقت یہاں عبدالمطلب کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کنواں ٹونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کی جانے والی جانوروں کا تھا۔ اب اس طرح پوری نشانی مل گئی تو عبدالمطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبدالمطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بڑے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو اور میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر عبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اے عبدالمطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اسی لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اور اس کے بعد قریش نے کہا کہ اگر آپ اس میں ہم شریک نہیں کرتے تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ جھگڑے کا سن کر حضرت عبدالمطلب بولے کہ تیسرے سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، تو اس پر قریش راضی ہو گئے اور انہوں نے بنو سعد ابن حرزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کر لیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ عبدالمطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبدالمطلب کے ساتھ عبد مناف کی لوگوں کی جماعت بھی تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کمی پانی نہیں تھا، اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب سب نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبدالمطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے اور جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر عبدالمطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور مشکل سے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو، اور وہ بھی آگے آئے اور وہ پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبدالمطلب یہ تو تمہارے حق میں ہی فیصلہ ہو گیا،
اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی بھی جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی رب اور وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بھی سود ہے اور کاہن کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ دولت، مال، تلواریں اور راہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ میں آ گیا اور انہوں نے عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ اے عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کی تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ یہ ان دنوں میں قرعہ کا ایک طریقہ تھا۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام اس سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام۔ 5 پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشوں کے نام کہ جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے اور میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرو۔